الله الرحمن الرحيم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضیزى صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و سامعین کرام، سورہ نجم کے 18 آیتیں ہو گئی۔ عقائد و جہان کا واقعہ معراج آپ سماعت فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ نجم میں 18 آیتوں تک اس کا ذکر فرمایا، اور یہاں سے اب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے کہ دیکھیں اللہ واحد لا شریک ہے۔ بت پرستوں کو کہا کہ یہ تمہارا طریقہ جو ہے یہ غلط ہے کہ افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الاخری، تو کیا تم نے دیکھا لات اور عزی اور اس تیسری منات کو؟ یہ مختلف قبائلوں کے انہوں نے بت بنائے تھے، لات اور عزی اور منات۔ بڑی تفصیل ہے کہ کس طریقے سے تھے، کہاں کہاں تھے، پھر کس طرح یہ توڑے گئے، لیکن اتنا بھی یاد رکھے یہ انہوں نے سمجھا کہ یہ سب کچھ یہی کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنائےوں کو یہ خدا سمجھ رہے تھے۔ اس قدر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل سے نوازا، شعور دیا، پھر بھی وہ اس قسم کی حرکتیں کرے کہ رب کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے جھکے۔ افسوس کی بات ہے، اب اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے، جب ایک بعض روایت میں نا جب خالد بن ولید کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ وہاں 3 درخت ہیں ان کو کاٹو، ایک کو کاٹا پھر آئے، بولو دوسرے کو بھی کاٹو، بولے کچھ دیکھا، بولے بولو تیسرے پر جب گیا تو وہاں پہ ایک خطرناک قسم کی عورت نکلی، اور وہ پیچھے جن کا خادم اللہ کا کہتا ہے دیکھے تمہیں اللہ اللہ ذلیل کرے، اس کا بدلہ لو، یہ کرو یہ کرو۔ اب یہ کیا کر سکتے ہیں، جنات ہو کچھ بھی ہے، اس نے اس کا بھی کام تمام کر دیا، اس کا جو خدمتگار تھا اس کو بھی مار دیا، درخت کو بھی کاٹ دیا۔ تو مسلمان کا عقیدہ اب تم نے ایک ایسے قسم کو کیا بنا رکھا ہے، پتھروں سے بنا رکھا ہے۔ تو آج مسلمانوں کا ذہن بڑا کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے یہ واقعہ کئی مرتبہ بیان کہ میرے محلے میں ایک شخص اس نے درخت کاٹا تھا گھر میں، اب وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ وہ درخت رات کو آ کے مجھے گلے سے پکڑ لیتے ہیں۔ میں نے بولا یار ایک 10 درخت مجھے بھی بتا دے، میں کاٹوں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ میں نے بولا تیرا عقیدہ ہی غلط ہے۔ درخت کا ہم لوگوں نے لوگوں کی دیکھے مسجدوں میں حملے کر 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 کے کیا خونے بہائی، رات دن لوگ مارے، اس کے گلے پہ تھا۔ انسان جیسے اشرف المخلوقات کو مارے اس کو کچھ نہیں ہو رہا۔ فرعون جو ہے بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح، اور کوئی بھی اس کے گلے پر خاموش نہیں۔ اور تو نے درخت کاٹا، تمہیں اب تیرا ذہن ہی ایسے بنا ہوا ہے کہ بس میں نے درخت کاٹا ہوا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ عقیدہ اس کا ایسا ہے تو وہ لازم، اللہ فرماتا ہے کرتا میں سب کچھ ہوں لیکن انسان کے۔ اب ہندو سے پوچھو کہ یہ بت دے رہے ہیں نا، ہم نے بجا کے وہ کر دیا اور ان کو خوش کر دیا، وہاں پہ ایک بکرا ذبح کر دیا اور وہ کام ہو گیا۔ اب کیا کام کرتے، اب اتنے یعنی اللہ کو چھوڑ کے وہاں پہ اپنی اپنی مشکلیں مانگ رہے کہ یہ جو ہے نا وہاں بکرا ذبح کرو اور یہ کرو اور وہاں یہ کرو اور اس کو حلوہ کھلا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے صحیح کام کیا نا، جا کے سب بولا تم کھاتے کیوں نہیں ہو، ہاں تم بولتے کیوں نہیں ہو، شروع ہو گیا سب کو توڑ ڈالو۔ تو رب فرماتا ہے اللہ کمت نہ کرو اللہ الانثیٰ، اس کے باوجود اب دیکھیں بولے اتنے بدبخت ہیں کہ کہتے ہیں ہمارے لیے بیٹوں کا انتخاب کرتے تھے اور اللہ کے لیے بیٹی ہے۔ یہ کون سا انصاف ہے، جس کو تم خالق اور مالک مانتے ہو ان کے لیے بیٹیوں کا انتخاب کرتے ہو۔ خود اگر بیٹی ہو جائے تو قرآن نے کہا کہ ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، لوگوں سے چھپ کے رہتا ہے، اور پھر جو ہے نا اس کو زندہ درگور بھی کرتا ہے۔ یہ کون سا؟ رب نے فرمایا کہ تلک اذن قسمۃ ضیزی، یہ تو بہت سخت، ہاں اس وقت یہ تو عجیب سا تقسیم ہے، یعنی اس وقت غیر منصفانہ تقسیم ہے، یا یہ بڑا ظالمانہ تقسیم ہے
یہ ٹیڑھی تقسیم ہے، یہ غیر متعادل تقسیم ہے۔ علماء نے مختلف دویزا کا معنی کی کہ جس کو خالق مانتے ہو کہ زمین و آسمان کو اس نے پیدا کیا اور اپنے ہاتھوں سے بنائے کو ان کو پھر جو ہے نا مشکل کشا سمجھتے ہو، اور پھر اللہ کے لیے اللہ کی پناہ، اللہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو۔ آج بھی ہندو جو ہے اس قسم کے وہ اپنے بتوں کا نام بھی جو ہے نا وہ اس قسم کے رکھتے ہیں، عورتوں والے نام۔ تو اللہ کی بندگی ہوگی، نہ کہ دیو کی انسان جو ہے نا دیو کا بندہ بنے یا کوئی عورت دیو کی بندی بنے۔ تو یہ بندی و بندہ صرف اللہ کا، ٹھیک ہے نا، غیر کا بندہ و بندی نہ ہو۔ بندگی اللہ کی، رسول اللہ کے پیارے طریقوں پر، یہ کامیابی ہے، یہی زندگی کا مقصد ہے۔ اسی لیے انسان دنیا میں ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ان ہی الا اسماء، نہیں ہے بت مگر نام ہے، سمیتموها جو تم نے رکھے، انتم تم نے، انہوں نے رکھے، تم نے یعنی بت پرستو تم نے، مشرکو، وآباؤکم تمہارے باپ دادوں نے بس نام رکھے یار کہ یہ ہے یہ ہے۔ لوہائی تک ہوندہ جو پہلے وہ بت لے کر آتا، پھر وہاں سے آہستہ آہستہ، بعض کہتے یہ تینوں جو ہے نا نیک لوگ تھے، اس کے نام پر مختلف یہ وہ ہے، ایک تھے تو ان کو وہ جب مر گئے تو ان کے نام پہ، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم نے، اس لیے وہ جو ہے نا تصویریں بڑی مانیہ تھی، مورتیاں، کہ شیطان نے پہلے وہ ڈیزائن میں ڈال دیا کہ تم جو ہے نا اس کے مجسمے بناؤ، اس سے بزرگوں کی یاد آئے گی، پھر چلتے چلتے شیطان نے اس کی بت پرستی بھی۔ تو تصویر کی تعظیم بہت بڑا گناہ ہے۔ عام تصویر میں اتنا وہ نہیں ہے، لیکن خصوصاً بعض لوگوں نے پیروں کی تصویریں لٹکائی ہوتی ہیں، پھر اس پر پھول ڈالتے ہیں، پھر اس کو برکت سمجھتے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ اتنا خطرہ ایمان سے اس کو کہ تم نے اب، عجیب مسئلہ ہے، پیر کا مقصد ہے وہ تمہیں دین سکھائے، بس ختم بات، تم اس کی خدمت کرو ہو سکے، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ یہ تھوڑی کہ تو نے اس کی تصویر لٹکا دی یا موبائل میں لگا دی ماشاءاللہ، اور یہ کون سا، اللہ اکبر، مانز اللہ بہا من سلطان، اس پر کوئی سنہ اللہ تعالیٰ نے سنت تمہیں نہیں دی، کوئی دلیل اس پر نہیں ہے۔ یتبعون الا الظن، یہ پیروی نہیں کرتے مگر گمان، اٹکل، ڈھکوسلے بنائے اپنے طرح سے بہت سی پر لگ رہے ہیں۔ وما تہوی الانفس، اور نفس کی خواہش کے پیچھے یہ چل رہے ہیں، یعنی یہ بت وہمی چیزیں ہیں، ان کی پوجا نفس سے امارہ کی پیروی ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، اعلان کہ ان کے پاس ہدایت، اللہ کی طرف سے ہدایت آئی، قرآن پاک ہدایت ہے۔ ہدن بمانے ہادی، ہدن للمتقین، ہادین مصدر مبالغہ کے لیے آتا ہے، جیسے زید عادل ہے تو اس کو کہتے ہیں زید عدل، مبالغہ کے لیے آتا ہے۔ ہادی، اللہ کے نبی ہادی، قرآن پاک ہدایت دیتے ہے سیدھے راستے کا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، حضور بھی ہادی ہیں، قرآن بھی ہادی ہیں، اور ان کے پیروکار علماء کرام، ہادی بمانے راستہ دکھانے والے، سیدھا راستہ دکھانے والے۔ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کو مل جائے گا جو وہ تمنا کرتا ہے، خیال کرتا ہے، یا انسان سے مراد مشرک ہے اور اس کی تمنا سے مراد بتوں کی شفاعت، یعنی ان کی یہ آرزو پوری نہ ہوگی کہ ان کے بت جو ہے بولے ہم تو ان کو پوجتے ہیں لیقربونا الی اللہ، یہ اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ کسی کے سامنے جھکنا بھی بڑا گناہ ہے، اور عبادت تو بہت بڑا، غیر اللہ کی بات کرنا تو شرک ہے، تو تمہیں قریب کیا کریں گے؟ اللہ کی رحمتوں سے دور کر دیا، تمہیں جہنم میں وارد ہو گئے، دلیل نہیں اور لگے ہوئے۔ تو یہ انسان سوچے اور اس کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ انسان گمراہ ہوتا ہے بڑی تیزی سے۔ انسان اپنے آپ کو جتنا عقل مند سمجھتا ہے نا اتنا بے وقوف بھی ہے۔
سب سے پورے مخلوق میں نے جتنا سوچا تو سب سے عقل مند بھی اللہ انسان کو بنا اور سب سے بے وقوف بھی انسان ہے. اسفل سافلین بھی ان کو کہا گیا, جانور کہا گیا, اور جانور سے بدتر بھی انسان کو کہا گیا. اب اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کے سامنے سجدہ ریز ہونا, اس سے بڑھ کر بے وقوفی کیا ہوگی؟ وَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى, تو اللہ ہی کے لیے, اللہ ہی مالک ہے دنیا و آخرت کا, اللہ ہی مالک ہے. جسے چاہے شفاعت کی اجازت دے. اس نے شفاعت کی اجازت اپنے محبوب بندوں کو دی ہے, نہ کہ بتوں کو. ماہ رمضان شفاعت کرے گا, قرآن شفاعت کرے گا. القرآن حجت لک و علیک, اللہ کے نبی نے قرآن پاک تیرے نجات کا ذریعہ ہے یا تیرے ہلاکت کا ذریعہ ہے. وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا, اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں, فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا, ان کی شفاعت کچھ کام نہیں ہے, کسی کی شفاعت نہیں کر سکتے. الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی, اب شفاعت تو کریں گے نا فرشتے کے, لیکن کس کے لیے؟ جس کے لیے اللہ اجازت دے اور اللہ اس سے راضی ہو. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, تو ان کا جو یہودیوں کا رد ہوا, ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ, وہاں شفاعت کی شفاعت قبول نہیں ہوئی. تو وہ بھی غلط کہ ان کو تم جو ہے نا سمجھتے ہو کہ یہ قہری جو ہے وہ جبری دھونس کی وہ شفاعت کریں گے, اللہ چاہے نہ چلے, چاہے ہمیں چھڑائیں گے. جیسے بعض لوگوں نے پیروں کے بارے میں عقیدہ رکھ لیا, ہمیں چھڑائیں گے, فلاں پیر نے کہا میرا مرید بن جاؤ میں کافی ہوں. اللہ کے نبی سے کائنات میں مخلوق میں کوئی بڑا نہیں ہے, لیکن اس نے یہ تو نہیں کہا کہ بات تو میرا امتی بن جاؤ کچھ بھی کرو. پھر تو یہ وہ تو امتی بنے ہوئے تھے نا, کون؟ منافقین. کلمہ بھی پڑھا تھا, جنت کو بھی مانتے, جہنم کو بھی مانتے, لیکن رسول اللہ علیہ السلام کی شریعت کو دل سے قبول نہیں کرتے تھے نا. سامنے کچھ اندر کو کوئی مسلمان ہے, وہ کہتے یار نماز کہاں سے آ گئی, یہ شراب پر پابندی کیوں ہے, بدکاری پر کیوں پابندی ہے, وہ غلط یہ بھی کر رہا ہے, اس کے خلاف بھی ہے, تو اس کا کیا فائدہ اس کے اس کلمے کا؟ عقیدہ اس کا غلط ہے, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہاں گناہ ہوتے ہیں لیکن عقیدہ پختہ ہونا چاہیے. عقیدہ اسی کا نام ہے جو حضور نے بتایا, بس جو صحیح کا وہ صحیح, اس کو صحیح ماننا ایمان کے لیے شرط ہے, بس یہ عقیدہ. جس کو غلط کا غلط ماننا, قرآن نے کیا فیصلہ کیا؟ وہ 64 نمبر آیت آپ سنتے رہتے ہیں, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اور اسی طرح سورہ حشر میں آیت نمبر 7 میں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا. یہ تو ایمان ہے, محبت کے ساتھ, محبت بھی ہو. ہاں اس کے خلاف ہو جائے تو آپ توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیا کریں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. معلوم ہے کہ مومن کی شفاعت فرشتے بھی کریں گے. خیال ہے کہ سارے فرشتے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں, بندے ہیں, مخلوق ہیں, مگر سارے انسان پسندیدہ نہیں ہیں. تو یہاں جو پسندیدگی کی نسبت ہے یہ انسان کے لیے ہے. وَيَرْضَى, اللہ جس سے راضی ہو اس کی شفاعت ہوگی, ورنہ فرشتے تو سب فرشتوں سے اللہ راضی. یعنی یہ نہیں جس فرشتے سے راضی ہو تو وہ شفاعت کرے, بلکہ بولا جس انسان سے اللہ راضی ہو تو اس کی شفاعت, فرشتے کی شفاعت کریں گے. ورنہ فرشتے تو سب معصوم ہیں. ہمارا عقیدہ ہے. دنیا میں انبیاء کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں اور فرشتوں کے بارے میں, فرشتوں کے اندر تو یہ مادہ ہی نہیں ہے, شہوت غضب وغیرہ نہیں ہے جو انسان کے اندر ہے. جو انسان, اس لیے تو انسان کو جنت اللہ دے گا نا کہ یہ کچھ لڑے گا نا. اب گراؤنڈ میں لوگ چلے گئے, کچھ کھلاڑیوں کو جو ہے اناڑی ہے, کھلاڑی اناڑی ہے, وہ ویسے تماشا دیکھ, تماشا دیکھنے والوں کو کب تھوڑی ملے گا, انعام تھوڑی ملے گا. جو لڑ رہے ہیں نا, انسان لڑ رہا ہے نا, اب پتہ نہیں یہ کون سے لڑ رہے ہیں جو مسجدوں میں دھماکے کر رہے ہیں, یہ پتہ نہیں انہوں نے کیسے کلمہ پڑھا ہوگا. افسوس آتا ہے, افسوس. لیکن افسوس ان علماء پر بھی کہ اب دیکھیں, میں اس بات پہ سوچ رہا ہوں, کل میں نے یہاں تقریر کی, پھر مدرسے میں طلباء کو یہ عقیدہ اب سمجھایا کہ یہ بالکل غلط طریقہ ہے,
اور اس پر علماء کو جو ہے نا، وہاں پہ میں نے بولا سویڈن میں تو انہوں نے قرآن پاک کو لگا، ہم نے تقریریں کی یہ کی، یہاں جو اتنے قرآن مسجد میں کتنے جلے گئے، کتنے لوگوں کے 100 کے قریب لوگوں کی جانیں، جو کون پوچھے گا اس کا؟ یہ فرقواریت کس نے؟ یہ ممبروں پر بیٹھ بیٹھ کے ان کا ذہن بنایا ہوگا کہ جو تو جا فلاں فرقے والے کی مسجد میں جا کے جو ہے نا دھماکہ کر. عوام کو اتنا کم از کم سب علماء کے بعد بیٹھے ہر ایک کی بات سنیں. میں اگر باتیں کہتا ہوں نا، وہاں بھی چلے جاؤ، وہاں بھی چلے جاؤ، وہاں بھی چلے جاؤ، پہلے پوچھو کہ ہمارے امام صاحب تو یوں کہتے ہیں. میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ چرچ میں جا کر بھی دھماکہ نہیں کر سکتے، مندر میں بھی جا کے دھماکہ نہیں کر سکتے. آپ کے پڑوس میں ہندو ہیں وہ بھی نہیں، جا کے پھر دوسروں سے پوچھو یہ صحیح کہہ رہا ہے. جہاد الگ چیز ہے وہ، لیکن خواہ کسی کو مارنا. میں نے سورہ مائدہ کا حوالہ دیا کہ من قتل نفسا بغیر نفس فکانما قتل الناس جميعا، تو وہاں تو نفس کا ذکر ہے نا. اللہ کے نبی نے ہمیں یہی تعلیمات دی ہیں، اور تو پتہ نہیں مولوی بیٹھ کا عوام کو پتہ نہیں کیا پٹی پڑھا رہا ہے. تو اس قسم کے جو وہ کرتے، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہوتے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے یہودیوں کا ایجنٹ ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کی بدنامی کے لیے جو ہے نا وہ یہ کرتے ہیں. اور کسی کو بے وقوف بنا، ارے اتنا دیں گے تیرے بچے بھی کھائیں گے، تیری فیملی بھی کھائیں گے، تو ویسے بھی مر رہے. مکے میں جب وہ دو جمع ہو گئے، پھر دونوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا. ایک کو بولا تو چلا جا وہاں حضور کے لیے اس کا خاتمہ کر کے آ جا. ارے تیرے بچے، اس نے بولا میں تو چلا جاتا لیکن بچوں کی فکر ہے، ورنہ ہمارا کیا حال کیا انہوں نے بدر میں. بلا رہے ہیں میں ہوں نا آواز تو یہ اکثر یہی کرتے جو غیر ہوتے ہیں. مسلمان اس قسم کا وہ نہیں کرتے. ہم تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام دیتے ہیں، پھر طاقت ہو سب سے پہلے پیغام دیتے ہیں، پھر بھی ان کو کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ طریقہ کرو، ورنہ جو ہے میدان میں آؤ پھر دیکھتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا تم وہاں کے جو ہے نا بچوں کو، بوڑھوں کو جو نہیں لڑ رہے ہیں ان کو مارنا. یہ کوئی وہ بہادری تھوڑی ہے، مارنا مقصود ہی نہیں ہے. ان الذین لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے بالآخرت، آخرت پر، لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، ملائکہ کا نام عورتوں کا سا رکھتے ہیں. ملائکوں کا نام، فرشتے تو ان کے طرف مرد اور عورت کے نسبت نہیں ہوتے. ہم قرآن میں پڑھتے قالوا سبحانک لا علم لنا، لیکن یہ یعنی ان کے مشرکین کا جو طریقہ تھا کہ اللہ کی بیٹی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اب بھی ہندوؤں کے اکثر بتوں کے نام زنانہ ہیں، جن سے پتہ لگا کہ یہ بیماری ہمیشہ مشرکوں میں چلی آ رہی ہے، یعنی زن پرستی. ہندو تو اپنے ملک کو بھی کہتے عورت سمجھتے ہیں، نام نہیں لیتے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہدایت دے. یہ انسان کے اندر یہ کمزوری بہت ہے کہ بت پرستی اللہ کے بندگی کو بہت آسانی سے ہی چھوڑ دیتا ہے. جو اس کا مقصد ہے نا اس کو چھوڑنے کے لیے، اور میں کہتا ہوں کہ توحید میں ایسے پکا ہو نا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو، بس خالق اور مالک اس پر ایسے پکا عقیدہ ہو جو رسول اللہ نے بتایا، بالکل اس میں کسی اور کے طرف جھکے نہیں. اب میرا خالق ہے نا، نہ رشوت کی طرف جھکے، نہ چوری کی طرف جھکے، نہ بدکاری کی نہیں. میرے نبی نے مجھے تربیت دی، علماء نے تربیت دی. ہمارا خالق، ہمارا مالک کتنا کریم ہے، ہمارے شارک سے زیادہ قریب ہے. ہم ہر وقت اللہ کی قدرت میں ہیں، ہم اس کی نافرمانی نہیں کر سکتے. وہ ایک بزرگ نے کہا نا کہ میں اپنے نفس سے کہتا ہوں کہ تمہیں بڑا شوق ہے نا گناہ کا، کہ بزرگوں کی واقعات کس طرح پیاری باتیں ہوتی ہیں. تو فنشا مکان الذی لا ينظر فیہ المولا، ایسی جگہ بنا لے جہاں تمہیں خدا نہ دیکھے. تو انسان سے تو شرماتا ہے کہ اپنے خالق اور مالک سے نہیں شرماتا کہ ایک لمحے کے لیے. ارے فعل تو چھوڑ، تمہارے ذہن کے خیالات بھی اس کے اس میں ہے، قبضے میں. اسی لیے انبیاء بھیجے کہ بتا دو کہ تم کسی کے قبضے میں ہو. اگر میں ہاتھ ہلا رہا ہوں، اللہ نہ چاہے تو میرا ہاتھ بھی یوں نہیں ہو سکتا. وہ قدرت والا ہے، وہی مالک ہے. اس لیے انبیاء کہ بتا دو ان کو. اور پھر بھی یہ چلتے 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 اللہ کو چھوڑ دیا. بس بعض ایسے ہیں کہ پتہ نہیں کلمہ گو بھی اس قسم کے ہم نے دیکھیں کہ وہ پتہ نہیں کیا ان کے عقیدے کہاں سے کہاں تک چلے گئے. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت بولا. آمین.
وما لهم به من، ان کے پاس ان کی کوئی علم نہیں ہے. نہیں اس طرح کوئی چیز ہو تو اس کا علم ہو نا، اس طرح ہے ہی نہیں. ان یتبعون الا الظن، یہ صرف گمان کے پیچھے چلتے ہیں، گمان کی پیروی کرتے ہیں. وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور بے شک گمان یقین کے جگہ کچھ کام نہیں آتا. یہاں پہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے بولا یہاں کے دیکھیں اللہ تعالیٰ مولویوں کے فساد سے بچا، بولو امین. ان کے شر سے بچا، بولو امین، جو فساد پھیلاتے ہیں. کہتے دیکھیں یار فقہ جو ہے نا، فقہ یہ تو عدلہ سے لیا گیا ہے، حنفی فقہ ہے، شافی. کہتے یہ بھی تو یہ بھی تو ظنی ہوتا ہے. دیکھیں قرآن پاک کہتا ہے یضل بھی کثیرا، کس انداز سے وہ خود تو گیا لیکن دوسروں کو کہتے تھے کہ قرآن میں ہے. یہاں تو گمان ہے، اب گمان کا کیا فائدہ، یہاں تو ظن ہے. تو ہم کہتے ہیں جب حق کے مقابلے میں گمان آ جائے تو یہ مانا ہے، اور جب عدلہ سے اس قسم کے مسائلوں کا استنباط کہتا ہے وہی تو مقصود، وہی تو پھر مطلوب ہے. یہ مسئلہ نہیں آپ نے اس علت کو تلاش کیا. امام ابو حنیفہ نے یہ تھوڑا کہ قرآن و حدیث چھوڑ کے انہوں نے کوئی مسئلہ بتایا، ان کی علل کو دیکھا نا کہ علت اس میں کیا ہے، اس کو پھر آگے نئے مسئلے میں ایک چیز آپ کو حلال الگ پتہ کہ یہ ایسوں ہے، یوں ہے، یوں ہے، انہیں پھر دیکھا کہ یہاں سے یہ مسئلہ نکلا، یہاں سے یہ مسئلہ نکلا. لیکن اللہ تعالیٰ ہم پھر بھی دعا کرتے اللہ ہدایت دے. اگر نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو بس، یعنی اللہ کے رسول کے فرمان کے مقابل ظن و تخمین حق نہیں ہے. وہاں پہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو یظنون ہے تو وہاں کیا کرو گے پھر، اس کے ایمان پر فتویٰ لگاؤ گے کیا؟ سورہ بقرہ نمبر 46 یہاں بھی آیا ہے. اس کی ہلاکت کا باعث ہوا جیسے شیطان کا ظن حکم الہی کے مقابلے میں آیا تو تب برباد ہوا نا. اگر ظن قیاس نص کے موافق ہو، اگر ظن قیاس نص کے موافق ہو بالکل حق ہے. رب فرماتے یظنون انہم ملاقو ربہم، اور فرماتے لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، سورہ نور کی 12. ایسے گمان کیوں مسلمان نے اپنے اوپر، اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کہ جب تم نے سنا تو یوں کیوں تم نے نہیں سوچا کہ یہ غلط ہے، اس طرح نہیں ہو سکتا. کسی انسان کے بارے میں ہم گمان بھی تو کرتے ہیں، اچھوں کے بارے میں اچھا گمان ہونا چاہیے نا. تو ہم کوئی بولے کہ گمان تو فائدہ ہی نہیں، تو وہ کہتے ہیں جو یہ بھائی حق کے مقابل میں. لہذا یہ آیت غیر مقلدوں کی دلیل نہیں بن سکتی قیاس کے انکار کے لیے. اللہ ان کے شر سے بچائے. دنیا میں آج بھی آپ دیکھیں حنفی، شافی، مالکی اور حنبلی، ان کے علاوہ 1000 میں نہیں کہتا کہ 1000 میں ایک ہے، بلکہ پیچھے تھوڑے چلے جاؤ 200 سال پیچھے تو میں کہتا ہوں 1 کروڑ میں بھی کہیں ایک غیر مقلد نہیں تھا. تو کیا مسلمان غلط راستے پر گامزن تھے؟ آج بھی 1000 میں ایک غیر مقلد نہیں ہو گیا. 1000 میں تو کیا 999 غلط راستے پر ہے؟ یہ شیطانی راستے پر ہے. سوچنا چاہیے انسان کو. یہ علماء نہیں تھے، یہ اتنے عرصے قرآن پاک حدیث پڑھتے رہے. ایک کہہ رہا ہے بولا پتہ نہیں میں کہیں تقریر کر رہا تو بولا نہیں وہ عرب میں تو سب غیر مقلد. میں نے بولا ارے یہ تو وہاں جا بھی نہیں سکتے. میں نے بولا حرمین شریفین دیکھو 20 رکعت، یہ 20 رکعت مانتے تھوڑی ہے. 1400 سال یہی مقلدین کا سلسلہ رہا. کوئی حنبلی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی وہ ہیں مالکی ہیں. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى، تو آپ منہ پھیرے اس سے جو عن ذکر، جو ہمارے یاد سے پھرا. یعنی اے محبوب مشرکوں سے بے توجہ اور بے تعلق ہو جاؤ. معلوم ہے کہ حضور مومن سے کبھی بے توجہ اور بے تعلق نہیں ہوتا، اگرچہ وہ گناہگار ہو لیکن گناہ کا اقرار کرے. عن ذکرنا، ذکر سے مراد کیا ہے؟ ہمارے قرآن سے منہ پھیر دے. اے محبوب آپ ان کو چھوڑیں، ایمان کو چھوڑ دے. وہی طٰہٰ کی صورت 20 نمبر صورت آیت نمبر 124 کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا.
ان کی زندگی برباد ہے. پھر جو قرآن پاک کو چھوڑ دے اس سے منہ پھیر دے اور قیامت کے دن نابینا اٹھے گا. بولا کیوں؟ بولا میرا کلام آیا تھا تو نے پڑھا کبھی؟ آنکھوں کا شکر ادا کیا؟ یہ شکر ہے اللہ تو نے آنکھیں دی تیرے کلام کو دیکھتا ہوں, ہاں کان دیے تیرا کلام سنتا ہوں. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, یہ صرف دنیا کی زندگی چاہتے ہیں. یعنی مشرک نہ آخرت کو مانتے ہیں نہ وہاں کی تیاری کرتے ہیں. ان کی ہر کوشش دنیا کے لیے ہے, ان کی بیماری لا علاج ہے, لہذا ان کی کوشش نہ کرے. وَمَا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دے, سرکشی کر لے, بغاوت کر لے اللہ کی بندگی سے, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. خواہشات نفس کو چھوڑ کر لڑنا پڑتا ہے نا, یا قرآن پاک سننا کوئی آسان کام ہے؟ اب اس پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس پرفتن دور میں, اور پھر خاص کر وہ حضرات جن کے پاس کیبل لگا ہوا ہے, ہاں ٹی وی ہے, موبائل ہیں, وہ یہاں بیٹھے یہ باکمال لوگ ہیں. یہ اللہ تیرا شکر ہے, ورنہ اس میں کیا کچھ نہیں ہے. کیونکہ مسجدوں کو آباد کرنا تو ہمارے فرائض میں سے نا, یہی مسجدوں کو آباد کرنے کا نام ہے. یہ نہیں کہ اچھی خوبصورت بلڈنگ بنائی کلر کر دیا بس, ہاں نماز اور جمعے کو دین پڑھتے ہیں بس. نہیں, نماز کے ساتھ ساتھ دین کی ترویج و تبلیغ بھی ہو. ذالک مبلغهم من علم, یہ ان کے علم کا مبلغ جو ہے نا, ان کے علم کی رسائی بس یہاں تک ہے. کہاں تک؟ دنیا سے آگے نہیں بڑھے گے, بھلے وہ کہاں تک پہنچے, لیکن بس صرف دنیا کی حد تک. انسان تو وہ ہے نا کہ جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا. دنیا کا تو صرف امتحان ہے, یونیورسٹی تک دوڑ لگانا نہیں. اسٹوڈنٹ وہ ہے کہ یونیورسٹی جائے, لیکن یونیورسٹی کا جو رزلٹ ہے اس پر نظر رکھے کہ میں کیوں آتا ہوں یہاں پہ, اس پر توجہ رکھے. ان کا مبلغ علم جو ہے وہ دنیا ہے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ, اللہ تیرا رب خوب جانتے اسے جو راستے سے بھٹکا ہوا ہے. وهو اعلم بمن اهتدى, اور خوب جانتے جو راہ راست پر ہے. معلوم ہے کہ ایک ہی عمل کی جزا میں مختلف ہوں گے کہ اس کی نیت کیا ہے. بعض لوگ بظاہر اگر صحیح ہے, جیسے منافقین, ایک مولوی ایک پیر بنے ہوئے لیکن مقصد کچھ اور ہے, تو عمل کے ساتھ نیت صحیح ہونی چاہیے. کسی کا عمل بھی صحیح نہیں ہے تو اس کی صحیح نیت, وہ اچھی نیت بھی کارآمد. اب کوئی نماز نہیں پڑھا کیا نیت کرے گا؟ نیت ہو سکتی ہے. یا شراب پی رہے کیا نیت کرے گا؟ اچھی نیت وہاں ہو سکتی ہے؟ وہاں نیت ہو ہی نہیں سکتی. کس لیے پی لو؟ بدکاری کرے نعوذ باللہ, قتل کر رہے, غارت کر رہے, غیبت کر رہے, کیا اچھی نیت کرے گا اس میں؟ اچھے اعمال میں اچھی نیت ضروری ہے, اللہ کی رضا کی نیت کرے. آخری آیت, وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اللہ کا ہے, اللہ ہی کا ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا, ہم سب فنا ہو جائیں گے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا, تاکہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے برائی کی ان کو برائی کا بدلہ دے, بما عملوا جو نہیں کیا. وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى, اور بدلہ انہیں دے جنہوں نے اچھے اعمال کیے, انہیں اچھا صلہ عطا فرمائے. حسنہ سے مراد جنت ہے, یا وہاں کی نعمت ہے, یا رب کی رضا اور اس کا دیدار, یا حضور کا قرب. ہاں اس حسنہ میں بہت زیادہ گنجائش ہے. حسنہ تو کریم اللہ سے دعا ہے, قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ بیٹھنے, یہ جو آپ لوگ آتے ہیں مسجد میں آتے ہیں اور روزانہ, یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. پر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت سے صحت دے کہ جتنی زندگی صحت کی حالت میں ہو, کہ اللہ تعالیٰ, انسان ہر چیز میں نیت کرتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تو نے یہ جان دی, اس میں اتنے ہمیں پاؤں میں اور ذہن میں اتنی طاقت ہو کہ ہم مسجد میں بھی آ سکے, تیرا کلام سنیں, اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں. یا اللہ تو کریم اور رحیم, یا اللہ مخلوق کی محتاجی سے بچا, یا اللہ کسی پر ہم بوجھ بن جائیں اس سے بچا. یا اللہ ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے. اللہ جو ظلم پشاور میں ہو, یا اللہ کریم اللہ اس پر ہم خود بڑے شرمندہ ہیں کہ اللہ ہم نے کون سا یہ بھی کلمہ گو تھے, کیونکہ بدنامی تو سب کی ہے نا, کہ آج کو کہیں گے کہ علماء نے ان لوگوں کو تیار کیا. علماء کی بدنامی, ہاں مسلمانوں کی بدنامی ہم نے کبھی سوچا؟ ہم تو بولے بس مر گئے تو مر گئے, شہید ہو گئے. نہیں بھائی, یہ بہت بڑی بدنامی عالم انسانیت میں کہ یہ مسلمان ہمیں دین کی دعوت دیں گے, یہ تو خود اپنی عبادت خانوں میں حملے کرتے. میرے نبی نے جز فرمایا کہ تم
ان کے نقش قدم پہ چلو گے تو آج وہی ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم ایسے فسادات سے بچائے. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو فرشتوں نے اعتراض کیا کہ یفسد فیہ، یہ فساد کریں گے. اللہ نے فرمایا جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. الحمدللہ کروڑوں خربوں ایسے لوگ ہیں کہ وہ ان کو برا کہتے ہیں اور ایسے ذہن نہیں رکھتے بلکہ ایسے لوگوں سے بھی نفرت کرتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صراط مستقیم کو سمجھنے اور اس پر یا اللہ استقامت نصیب فرما. ہم سب کے مرحومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینے سے پر موت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.